ذی قدر علماء کرام، محتشم سامعین، رب ذوالجلال کا احسان عظیم ہے اور فضل عمیم ہے۔ آج ہم عرس پاک کی سالانہ تقریب میں حاضر ہیں۔ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید نور حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی، آپ کے عرس شریف کی یہ سالانہ مقدس تقریب ہے۔ دعا کیجیے رب ذوالجلال ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ خصوصی فضل و کرم ہے ایسی بابرکت اور پاکیزہ محافل میں شمولیت کرنا بھی، بیٹھ جانا بھی کار ثواب ہے۔ اور میں تمہیداً آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کے مجمع میں ایک دن یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، فرمایا جب تمہارا گزر جنت کے باغات میں سے ہو تو کچھ چر لیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ چر لیا کرو، کھا پی لیا کرو۔ جنت کے باغات میں سے اگر گزر ہو جائے تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ما ریاض الجنہ، حضور دنیا میں جنت کا باغ کون سا ہے؟ اس دنیا کے اندر کون سے باغات ہیں وہ جنت کے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا المساجد، جتنی مسجدیں ہیں روئے زمین پر ان کو معمولی نہ سمجھو، ان کو اللہ نے جنت کا باغ بنایا ہے۔ مسجد فرمایا یہ جنت کا باغ ہے۔ جنت کے باغ میں تجھے داخلہ مل جائے اور جب چاہو مل جائے، یہ بھی بڑی سعادت ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ لاہور جائیں اتنا سفر کر کے، اور وہ بھی جناح گارڈن کے لیے، شالمار گارڈن کے لیے، اور وہاں جا کے بھی آپ کو ٹکٹیں لینا پڑیں گی۔ سفر جتنا اچھے سے اچھا باغ ہو وہ بھی دنیاوی باغ ہوگا، اور یہ جنتی باغ ہے۔ اور ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا حلقۃ الذکر، ذکر کا حلقہ۔ مسجد نہ بھی ہو، وہ کوئی شیش محل نہ بھی ہو، اپنے گھر کے صحن میں، اپنے مکان کی چھت پہ، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، فرمایا جہاں چاہو تم جنت کا باغ سجا سکتے ہو۔ مسجد کا تو ویسے ہی بڑا مقام ہے۔ مسجد کی طرف چل کے آنا، قدم قدم پہ اللہ بندگی کا ثواب دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی غلامی کا صدقہ۔ مسجد میں محض آنا، فرمایا مسجد میں آؤ اس انداز میں اور اس محبت سے آؤ کہ ہم جنت کے باغ میں جا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اس نے اپنے حبیب کے صدقے میں آج ہر گاؤں میں جنت کا باغ عطا فرما دیا۔ اب یہ اپنی کسی کی خوش نصیبی ہے کہ وہ کتنی بار آتا ہے۔ جنت کے باغ کی طرف آنا اپنی مرضی سے یہ بھی اور معنی رکھتا ہے، اور اللہ کی طرف سے بلایا جائے یہ اور معنی رکھتا ہے۔ آؤ تمہارے لیے ضیافت پکی ہے، آؤ تمہارے لیے باغ سجا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں میناروں سے گونجتی ہیں،
گویا کہ اللہ کی رحمت تمہیں بلاتی ہے۔ اب ہر کوئی اپنا احتساب خود کرے کہ وہ باوجود بلانے کے بھی آتا ہے یا پھر سو جاتا ہے، آتا ہے یا اپنی سوسائٹی میں پھر بیٹھ جاتا ہے، آتا ہے یا سن کے پھر بھول جاتا ہے۔ بہرحال آقا علیہ السلام کی غلامی کا صدقہ ہے اللہ نے محلے محلے میں جنت کے باغ عطا فرما دیے، اور اس میں عموم اتنا رکھ دیا، پھر مسجد محلے میں ایک ہوگی اور مسجد خاص جگہ ہے۔ فرمایا تم جہاں بھی بیٹھ کے اللہ کا اور اللہ کے پیاروں کا ذکر کرو، اللہ اسی مقام کو جنت کے باغ کا درجہ عطا فرما دے گا۔ چاہے سالانہ باغ لگاؤ، چاہے ماہانہ باغ سجاؤ، چاہے ہفتہ روز باغ سجاؤ، فرمایا جہاں چاہو کوئی پابندی نہیں ہے، جو بھی پاکیزہ جگہ تمہارے سامنے تجھے نظر آتی ہے وہاں اللہ کا اور اللہ کے پیاروں کا ذکر کر لو، گویا کہ تم نے جنت کے باغ کی سیر بھی کر لی ہے۔ اب دیکھو، حلقہ ذکر بھی ہو اور پھر عرس شریف بھی ہو اور محفل مسجد کے اندر ہو تو یہ تو نور علی نور ہوتا ہے۔ اتنی بڑی سعادت اور سارے کے سارے مواقع ایسے اکٹھے اللہ نے عطا فرما دیے۔ اب عام حلقہ ذکر اس کا مقام اور ہے، عرس شریف کی محفل کا مقام اور ہے، اور اگر یہی محفل مسجد کے اندر آ جائے تو اس کا مقام اور بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے دوبارہ سوال کیا، حضور یہ تو پتہ چل گیا دنیا میں جنت کے باغات تمہارے صدقے میں اللہ نے بہت سے عطا فرما دیے، جی گھر گھر میں جہاں چاہو باغ سجا سکتے ہو، ایک وہ خاص باغ بھی ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے اپنے منبر سے لے کے میرے اس حجرہ مبارک تک اور اس گنبد خضرا تک درمیان میں جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ بھی جنت کے باغوں میں سے باغ ہوا کرتا ہے۔ اب چرنا کیا ہے وہاں جا کے، کھانا کیا ہے وہاں جا کے، پینا کیا ہے وہاں جا کے؟ مرتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جنت کے باغ میں جائیں تو کیا کھائیں جا کے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا وہاں جا کے سبحان اللہ کہہ دو، یوں سمجھو جنت کا پھل توڑ کے تم نے کھا بھی لیا ہے، لطف بھی اٹھا لیا ہے۔ یہ مثال تھی کیسے؟ فرمایا اگر تم کو دنیا میں جنت کے باغ کا پھل مل جائے اس میں کتنا لطف ہوگا، اس میں کتنا سرور ہوگا، اور اس کی مٹھاس کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا تم نے نہ باغ دیکھا ہے نہ پھل دیکھا ہے، نہ اس کو چبا کے دیکھا ہے نہ اس کی مٹھاس کا لطف اٹھایا ہے، لیکن میں نے جنت بھی دیکھی ہے، جنت کا باغ بھی دیکھا ہے، جنت کے باغ کے پھل بھی دیکھے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں ایسے میں نے ہاتھ رکھ لیا تھا، چاہتا تھا توڑ کے لے آؤں تاکہ تم کو دکھا دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ امتحان کیسے ہوگا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو میں نے سب کچھ دیکھا، میں جانتا ہوں اس پھل کو کھانے سے لطف کتنا آتا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں سبحان اللہ کہنے سے سرور کتنا آتا ہے۔ میرے سامنے وہ بھی حاضر ہے، میرے سامنے یہ بھی حاضر ہے، میں جنت بھی دیکھ کے آیا ہوں، اس کے رنگی نظارے بھی دیکھ رہا ہوں، اس کی بہاریں بھی دیکھ رہا ہوں، اس کے پھل اور پھول بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں سجی ہوئی محفل بھی دیکھ رہا ہوں، اور محفل میں بیٹھنا بھی دیکھ رہا ہوں، اور محفل میں بیٹھ کے سبحان اللہ کہنا بھی دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا یوں سمجھو محفل میں بیٹھ کے جب تم نے سبحان اللہ کہہ دیا، جنتی پھل توڑ کے تم نے کھایا بھی ہے، لطف اٹھایا بھی ہے۔ اب یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اور ہمارا اس پہ جان و دل سب کچھ قربان ہے۔ میں نے حدیث بیان کر دی ہے، میں نہیں کہوں گا بار بار کہ آپ سبحان اللہ کہیں،
میں نے بیان کر دیا ہے. اب جس کا جی چاہتا ہے سیروں کے کھائے اور جس کا جی چاہتا ہے جنت کے باغ میں بھی بھوکا چلا جائے, یہ اس کی اپنی مرضی ہے. بہرحال ہلکا ذکر بھی ہو پھر بھی جنت کا باغ ہے, اور عرس کی محفل ہو پھر بھی جنت کا باغ ہے, 11ویں اور میلاد ہو پھر بھی جنت کا باغ ہے, اور مسجد میں انعقاد ہو پھر بھی جنت کا باغ ہے. دیکھیے صاحبو, یہ عرس شریف کی محفل ہے. شان ولایت پہ بات کرنا چاہوں گا. قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا. اس کی تفسیر مفسرین نے یہاں پہ بڑے بڑے تفسیر کے جہان آباد کیے, بڑے بڑے گلستان سجے ہوئے ہیں. کسی محدث کی تفسیر کا, محدث کی حدیث کا, محدث کے قول کا, مفتی کے فتوے کا, مدرس کی اسی تقریر کا کوئی تمہارے سامنے ٹکڑا پیش کروں اس کی روشنی میں تو اللہ کا فضل ہے, بڑا کچھ ہے. لیکن تفسیر اس کی وہ کرنا چاہوں گا جو رسول اللہ نے اپنی زبان سے بیان فرمائی ہے. شان ولایت پہ ہم کیا بات کریں گے؟ شان ولایت پہ کلام تو خود اللہ فرما رہا ہے اور اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں. محفل صحابہ کی ہے اور خطیب الانبیاء ہے اور عنوان شان رسالت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت فرما رہے ہیں, اور بڑی بڑی معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. کم از کم 30 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے, اور بڑی اتھینٹک بکس ہیں ساری جن کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا, اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاء وَلَا شُهَدَاء يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ. اور میں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں نہ وہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں. انبیاء بھی نہیں ہیں شہداء بھی, بولے انبیاء بھی نہیں ہیں شہداء بھی, نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں, لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام اتنا ہے اور ان کو اللہ نے مراتب اتنے عطا فرمائے ہیں. جب وہ محشر کے دن میں آئیں گے ان کو دیکھ کے انبیاء بھی رشک فرمائیں گے, شہداء بھی رشک فرمائیں گے. ان کی چہرے کی چمک کیسی ہوگی, ان کے ماتھے کی دمک کیسی ہوگی, ان پہ برستے ہوئے انوار ایسے ہوں گے, ان کے چمکتے ہوئے رخسار ایسے ہوں گے. جب وہ محشر میں آئیں گے اور تو اور رہے انبیاء بھی رشک فرمائیں گے. سبحان اللہ, کیا شان ہے, کیا مقام اللہ نے دیا ہے, کتنا بڑا مرتبہ ہے. اب وہاں پہ صرف ایک شہر کے, ایک ضلع کے لوگ نہیں ہوں گے, اور دنیا میں ایک مرتبہ پیدا ہونے والے اور ایک زمانے کے لوگ نہیں ہوں گے. پوری کائنات کھڑی, پوری کائنات کھڑی ہے, اتنا بڑا مجمع ہے. اور جب وہ جماعت آئے گی فرمایا انبیاء دیکھیں گے تو کہیں گے سبحان اللہ, کیا شان عطا فرمائی, کیا مقام دیا ہے اللہ نے. اب یہ تقریر تھی آقا علیہ السلام کی, مجمع تھا صحابہ کا, تو ان کو بڑی محبت ہوتی ہے ایسے کلام سے. فوراً دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی, اتنی شان والے لوگ جو ہیں ان کے بارے پوچھ تو لیا جائے کہ حضور ان کا تعارف کیا ہے, ان کو دنیا میں پہچانا کیسے جائے گا, ان کو پہچان کے تو مانا کیسے جائے گا, ان کے سامنے ادب سے کیسے جھک کے آداب سارے ملحوظ رکھے جائیں گے, تعارف کا پتہ چل جائے, پہچان سامنے آ جائے. من ہوم یا رسول اللہ, بتاؤ حضور وہ لوگ کون ہیں جن کو جب سارے لوگ تو گرمی میں جھلس رہے ہوں گے, پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اور کانپ رہے ہوں گے, ایسے ماحول میں اللہ کی بارگاہ میں جن کو اللہ اتنا شان عطا فرمائے گا, حضور ان لوگوں کا تعارف کیا ہے. من ہوم تخبرنا, خبر دیجئے. ہم اس مقام پہ یہ بھی غور کرنا چاہیں گے, صحابہ کا مجمع ہے, آقا علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے, غور فرمانا ذرا. فرمایا دن قیامت کا ہوگا, آج کی بات نہیں کر رہا, آج کی بات, بولے آج کی بات, دن قیامت کا ہوگا. اور قیامت ابھی کتنی صدیاں بعد آئے گی؟ فرمائی جتنی صدیاں بعد آئے گی میرے سامنے آج بھی حاضر. کہو سبحان اللہ. قیامت کی بات حضور کر رہے ہیں. فرمایا معاشر کا دن ہوگا, لوگ کھڑے ہیں,
انبیاء بھی کھڑے ہیں، شہداء بھی کھڑے ہیں، صالحین کھڑے ہیں، لوگ کھڑے ہیں. ادھر ایسے یہ ایک جماعت آئے گی، اللہ والوں کی جماعت ہوگی، ان کو دیکھ کے رش کریں گے. ارے جس کو کل کی خبر نہ ہو وہ قیامت کے بارے کیسے خبر دے سکتا؟ نہیں غور کیا بھی آپ نے؟ صاحبو بڑی محبت سے میں توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. حضور فرما رہے ہیں صحابہ کا مجمع ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ایمان کا معیار بنایا. فرمایا بعد میں آنے والوں اگر تمہارا ایمان ایسے ہو جیسے صحابہ کا ہے تو پھر تمہارا ایمان قبول ہے، ورنہ قبول ہی. اب صحابہ کی جماعت ہے، حضور فرما رہے ہیں کل کی بات نہیں، پرسوں کی بات نہیں، دوسری صدی کی، چوتھی کی، پانچویں کی. فرمایا نہیں، بات قیامت کی کر رہا ہوں اور خبریں آج ہی دے رہا ہوں. کسی صحابی نے، غور کرنا اس بات پہ، کسی صحابی نے، میں نے کہا 30 کتابوں سے گناہگار آنکھوں سے روایت پڑھ کے پیش کر رہا ہوں، کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا حضور قیامت کے بارے میں آپ کو کیسے خبر ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ حضور قیامت کی بات یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو یہ مکی دور ہے، مدنی دور ہے، ابھی یہ صدی گزرے گی، پھر گزرے گی، پتہ نہیں کوئی ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا. فرمایا صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے مستقبل بھی حاضر ہے، مستقبل بھی حاضر ہے. فرمایا سب کچھ جانتے ہیں، یہ عقیدہ صحابہ کا ہے کہ ایک بندے نے سوال کرنا تو دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے قیامت کی خبر ہو سکتا ہے قیامت کی خبر ہو. آج لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں نبی کو کل کی خبر نہیں. میں نے کہا سوچنے کی بات ہے، عقل کی خرابی ہے، ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. کیسے یہ کہہ دیا کہ کل کی خبر نہیں ہے؟ وہ تو یہ بھی جانتے ہیں معاشر کو کیا ہوگا، معاشر کے بعد کیا ہوگا. اب صحابہ کو صرف یہ یقین نہیں آیا کہ اتنی بات مان لی ہے، یقین ایسا کامل اور اکمل ہے. اگلا سوال کیا ہے کہ جو یہ خبر دے رہے ہیں وہ جانتے بھی ہیں ان کے چہرے کیسے ہوں گے. سنی سنائی بات نہیں کر رہے، ان کے سامنے حاضر ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، ان کے نام بھی جانتے ہیں، ان کا مقام بھی جانتے ہیں، ان کے چہرے بھی سمجھتے ہیں. تخبرنا من ہم یا رسول اللہ. حضور یہ بھی فرما دیجئے ان کی پہچان کیا ہے. اب اس سے آپ یہ موازنہ کر لیں، کمپیریزن کر لیں کہ صحابہ کا ایمان اور ایمان کا جذبہ کیسا ہے اور رسول اللہ کی بات کو مان جانے کا جذبہ کیسا ہے. ورنہ معاذ اللہ کوئی تو کہتا اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جس نے کہا اللہ نے فرمایا اب اس کے بعد ہم نے ان کو مسجد نبوی میں آنے ہی نہیں دینا، کیونکہ صحابہ نہیں ہے، وہ تو منافق ہیں. اللہ نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا ان کو نکال دیا جائے گا جو اعتراض کرنے والے ہیں، اور جو باقی رہ گئے ہیں ان میں کوئی اعتراض کرنے والا، اور اگر کوئی اعتراض کرنے والا ہے تو فرمایا ہم نے اس کو ننگا کر دیا، ہم نے اس کو جدا کر دیا ہے، مسجد نبوی سے نکال دیا ہے. چاہے بڑے جبے والا، چاہے بڑی داڑھی والا، چاہے بڑے دستار والا، بات لمبی ہو جائے گی. آقا علیہ السلام نے فرمایا اخرج یا فلان ابن فلان. بڑی حدیث لمبی ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا. صرف کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اعتراض کیا، ایسے دروازے میں کھڑے تھے تو انہوں نے ایک دوسرے سے آنکھیں ملائی، دیکھو سنا، دوسرے نے ملائی اس سے، تو کیا ہے. حضرت بلال قریب گئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسا معاملہ ہے، ہمارے حضور کے غلام ایسے تو نہیں کرتے جیسے یہ کر رہے، کون ہے یہ. کان لگایا تو کہہ رہے تھے دیکھا نبی جھوٹ بول رہا ہے. کیا جھوٹ بولا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں تو قیامت تک کی خبر رکھتا ہوں اور ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارا پتہ ہی کوئی نہیں، ہماری خبر ہی کوئی نہیں. حضرت بلال کو بڑا غصہ آیا، سوچا کہ کیا کیا جائے. آقا علیہ السلام کو بتانا چاہیے کہ ایسے لوگ موجود ہیں، ان کو ننگا کر دیا جائے. کس سے مشورہ کروں؟ فرماتے ہیں میں نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ عمر فاروق سے کہنا چاہیے. حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، دستک دی ہے، آپ باہر آئے ہیں. اور میں بلال آئے، مجھے رسول اللہ نے بلایا.
بلال مجھے حضور نے بلایا؟ فرمایا نہیں، میں نے بلایا۔ فرمایا کیوں بلایا ہے؟ ابھی نماز ہوئی ہے، میں گھر میں پہنچا ہوں۔ کہنے لگے باہر آئیے، بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آپ نے دیکھا آقا علیہ السلام کے چہرے پہ جو غصہ تھا جب حضور نے خطبہ دیا تھا، آقا علیہ السلام نے اپنے علم کا اظہار کیا تھا، تو اس وقت آپ نے دیکھا غصہ کتنا تھا۔ حضور فرماتے حل انتم منتہون، تمہاری کوئی انتہا نہیں اعتراض کرنے والوں۔ ہاں غصہ بڑا تھا، میں نے دیکھا۔ میں کس نے ٹھنڈا کیا؟ عمر فاروق فرماتے میں نے ہی ٹھنڈا کیا۔ کیسے ٹھنڈا کیا؟ فرمایا بلال تم جانتے ہو جب حضور کو غصہ آ جائے تو عمر جیسے ٹھنڈا کرتا ہے، ایسے ہی ٹھنڈا کیا۔ ہاتھ دونوں جوڑ دیے گھٹنوں پہ رکھ کے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبک نبیا یا رسول اللہ۔ حضور ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، اسلام کو دین مانتے ہیں، قرآن کو ایمان مانتے ہیں، تم کو غیب دان مانتے ہیں۔ حضور کا غصہ ایسے نہیں تھا۔ کچھ لوگ ہیں، اے بلال یہ کیسی بات کرتے ہو؟ میں ہیں، بتاؤ کیا نام ہے ان کے؟ حضرت بلال کہنے لگے اللہ کے رسول موجود ہیں، وہ کیوں نہیں بتاتے کہ کون ہے؟ میں کیوں بتاؤں، حضور خود بتائیں۔ اب دونوں صحابی بارگاہ رسالت میں پہنچے، حضور فرماؤ کون کون ایسے لوگ ہیں، ان کی خبر لی جائیں۔ اور میں اللہ کا رسول ہوں، جب تک اللہ اجازت نہیں فرمائے گا میں بیان نہیں فرماؤں گا، نہیں بیان فرماؤں گا۔ بالکل میں نے اشارہ کرنا تھا، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نہیں بیان کروں گا جب تک اللہ نہیں فرمائے گا۔ حضرت عمر فرماتے حضور ہم تو پھر مسجد میں نہیں آئیں گے جب تک پتہ نہ چل جائے وہ لوگ دشمن ہماری صفوں میں کون ہے، ہم اللہ سے دعا کریں گے۔ آپ نے فرمایا جاؤ تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں، اگر اللہ نے اجازت دے دی تو میں اعلان فرما دوں گا۔ 3 دن تک حضرت عمر کھانا نہیں کھا رہے، پانی نہیں پی رہے، سر سجدے میں رکھا ہے۔ اے اللہ اجازت دے دے، اپنے حبیب کو اجازت دے، دشمنوں کو ننگا کر دیا جائے۔ 3 دن ہوا، فجر کا وقت، آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال جاؤ میرے عمر کو بلا کے لے آؤ۔ حضور خوشخبری سنا دوں، آرڈر مل گیا، اجازت ہو گئی؟ فرمایا ہاں اس لیے بلایا، بلا لاؤ۔ حضرت عمر آئے ہیں، فرمایا عمر کھڑے ہو جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اخرج یا فلان ابن فلان، اے فلان فلان بندے کھڑا ہو جا، نکل جا مسجد سے۔ کہنے لگا حضور میں تو 4-5 غزوات میں بھی شریک ہوا ہوں، بڑا پرانا کلمہ گو ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں۔ فرمایا نکل جا، میں پہلے دن سے تجھ کو جانتا ہوں، تو کیا سمجھتا تھا مجھے خبر نہیں ہے؟ میرے رب کی اجازت نہیں تھی، اب کھڑا ہو مسجد سے باہر نکل۔ کنز العمال میں تو یہاں تک موجود ہے، جب اس نے تھوڑی دیر لگائی نا تو صحابہ نے اجازت لی، حضور اجازت ہو تو اس کو پکڑ کے باہر نکال دیں، اور میں نکالو اس کو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے بالوں سے پکڑ لیا، بالوں سے پکڑ لیا، بالوں سے پکڑ کے پیٹھ پہ پاؤں مارا۔ فرمایا جس کو نبی نکال دے وہ مسجد میں بیٹھا کیسے؟ نکلو یہاں سے، نکلو یہاں سے۔ ایک ایک کر کے حضور نے مسجد سے نکال دیے۔ تو یہ وہ ہیں جنہوں نے اعتراض کیا تھا، اب فیصلہ ہو گیا۔ فرمایا اعتراض کرنے والے ہم نے نکال دیے، جو باقی ہیں سارے ماننے والے ہیں۔ اب کتنا ماننے والے ہیں؟ عرض کرتے ہیں حضور آپ خبر دیجیے ہم کو، من ہم یا رسول اللہ، کون ہے وہ؟ تو آقا علیہ السلام نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اتنا تو پتہ چلا تھا کہ ایسی ایک جماعت آئے گی اور ان کے چہرے پہ چمک بھی ہوگی، انبیاء شہداء رشک بھی کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونہا۔ فرمایا لوگ وہ ہیں، ان کی نشانی یہ ہے وہ قرآن کی وجہ سے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ جو بندے قرآن پہ عمل کرتے ہیں، قرآن کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، یہ جماعت ایسے لوگوں سے پیار کرتی ہے۔